ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کلکتہ کی مثال اس سمندر جیسی ہے جس میں دنیا بھر کے ندی نالوں کا پانی آ کر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہاں بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام نسلوں کے لوگ موجود ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی کی تمیز یہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ بھارتی عوام میں سے غیر مقامیوں میں سب سے نمایاں پنجابی ہیں، اور وہ بھی پنجابی سکھ، جن کا روپ میں نے دھار رکھا تھا۔ کلکتہ کی سیکیورٹی کے متعلق مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ اس وقت تک اسٹیشن کیا اس کے ارد گرد کے تمام علاقے میں چپے چپے پر ان لوگوں کی نظر ہوگی۔ اگر مقتولین کسی باقاعدہ منصوبے کے تحت ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو ان کی آمد و رفت کا باقاعدہ ریکارڈ وہاں موجود ہوگا، اور ان کے ساتھیوں کو بخوبی علم ہوگا کہ وہ کن لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس صورت میں سب سے پہلے انہیں ہم دونوں پر شبہ ہوتا۔ بھارتی انٹیلیجنس را یہاں سرگرم عمل تھی، اور ان کے افسران KGB کے تربیت یافتہ تھے اور جدید ترین آلات جاسوسی سے آراستہ۔ ان کے لیے کسی کلو کو حاصل کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا، اور ایک مرتبہ اگر کوئی معمولی سا کلو ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ امت سرکار جیسے بین الاقوامی غنڈے کی براہ راست نگرانی را کر رہی تھی، اور اس کی سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی وہیں محفوظ تھا۔ اگر پولیس لاشوں تک پہنچ چکی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب انٹیلیجنس والے ہم دونوں کا کھوج لگا رہے تھے۔ میں نے اپنا حلیہ داڑھی بڑھا کر سکھوں کی طرح پگڑی باندھ کر کافی حد تک تبدیل کر لیا تھا، لیکن عثمان جس روپ میں گھر سے نکلا تھا اسی روپ میں ابھی تک موجود تھا، اور اس کے پہچان لیے جانے کا خطرہ بھی اسی کے ساتھ منڈلا رہا تھا۔ اب مسئلہ تھا فی الحال یہاں سے غائب ہونے کا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ چاروں طرف سیکیورٹی والے شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ مجھ سے پہلے عثمان کے ذہن میں اس وسوسے نے سر اٹھایا، جس کا اظہار کرتے وقت فرار کی راہ بھی اس نے ساتھ ہی بتا دی۔ ہم اس وقت لوگوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ایک سے دوسرے پلیٹ فارم پر جا رہے تھے۔ عثمان نے چائے کے ایک سٹال کے نزدیک مجھے رکنے کا اشارہ کیا، اور ہم وہاں پہلے سے تیار شدہ چائے کی ایک ایک پیالی پکڑ کر ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ علی بھائی، اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے لگائے سرگوشی کی، میرے خیال میں ہمارا اکٹھا رہنا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں بھلا؟ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ لوگ شروع سے اب تک میرے پیچھے ہیں، تم درمیان میں غائب ہو گئے تھے۔ میرے خیال میں مجھے انہوں نے اتنی مہلت بھی اسی لیے دی تھی کہ جب میں تم سے ملوں تو وہ ہم دونوں پر ایک ساتھ ہاتھ ڈال سکیں۔ امت اور اس کا ساتھی میرا تعاقب کرتے یہاں تک آئے تھے۔ شاید اس کے ساتھی نے فائر بھی ہمیں دھمکانے کے لیے کیا تھا۔ اگر مارنا مقصود ہوتا تو وہ مجھے وہیں مار دیتے۔ اب اس حادثے کے بعد تو وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں گے۔ میری انہیں اچھی طرح پہچان ہے، اور تمہیں شاید وہ نہ پہچان پائیں۔ وہ لوگ یہاں ضرور موجود ہوں گے۔ تمہارا میرے ساتھ رہنا اب ٹھیک نہیں۔ ایک جان کا دو جانوں سے جانا بہرحال احسن ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو رہا۔ زندگی بڑی پیاری شے ہے۔ یہ کوئی کتابی فقرہ یا کوئی ایسی تحریر نہیں جو بسوں یا ٹرکوں کی پیشانی پر سجا دی جائے، بلکہ فطری تقاضا ہے۔ عثمان کی بات بظاہر تو بڑی معقول تھی، لیکن میری غیرت کے منافی۔ میں نے اپنی فوج کے مختلف ریجمنٹل ہیڈ کوارٹرز میں گونجتی وہ کہانیاں سنی ہی نہیں، محسوس بھی کی تھیں کہ ایک جوان کی لاش حاصل کرنے کے لیے 5 جوان شہید ہو گئے تھے۔ میرا تعلق کسی روایتی فوج سے نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قومی نہج پر میری تربیت کی گئی تھی۔ ہم جیتے بھی اکٹھے ہیں اور مرتے بھی اکٹھے۔ میں نے اس جیالے کو ابھی فراموش نہیں کیا تھا جس نے پہلی ہی مہم میں یہ کہہ کر میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ صاحب وہ ہمارا سنگی ہے، ہم نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کا سنگ نبھایا ہے، اب موت کی شاہراہ پر وہ اکیلا کیسے جائے گا؟ روز قیامت اپنے سنگی سے آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ سر بفلک پہاڑوں کے درمیان جنم لینے والے اس پتھر دل اور ان پڑھ پٹھان نے مجھے ایثار کی تربیت جان دے کر دی تھی۔ میں نے اس کا سبق بھلایا نہیں تھا۔ سچے جذبوں میں گندھی ہوئی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پورب پچھم کا سنگ ہے عثمان بھائی،
ہم 1000 میل کی مسافت طے کر کے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ علی بھائی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ جذبات کی شدت سے اس کا گلا رندھ گیا۔ چائے کی پیالیاں رکھ کر ہم وہاں سے آگے بڑھے۔ میں نے تربیت کے مطابق اسے اپنے آگے رکھا اور خود اس کا تعاقب کرنے لگا۔ عثمان ہجوم کے بیچوں بیچ خود کو ایک طرح سے چھپائے ہوئے چل رہا تھا، لیکن کب تک؟ آخر ان لوگوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ یوں بھی میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں رہا۔ ہم دونوں پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر اتر رہے تھے۔ اس رستے پر مسافروں کی آمد و رفت کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ایک جگہ سیڑھیوں کے موڑ پر ایک ذات شریف گہری نظروں سے آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ خدا جانے اس نے عثمان کے چہرے پر بکھری بوکھلاہٹ سے کچھ اندازہ لگایا یا وہ ان لوگوں میں شامل رہا تھا جو عثمان کے حلیے سے آشنائی رکھتا تھا۔ جیسے ہی عثمان اس کے قریب سے گزرا، وہ عثمان کی طرف بڑھا۔ اے کدھر جاتا ہے؟ ٹھہرو۔ عثمان کے پاؤں تو وہیں زمین میں گڑ گئے، جبکہ میرا رد عمل ذرا مختلف تھا۔ میری رفتار پہلے سے کچھ بڑھ گئی اور جیسے ہی میں اس کے آگے سے گزرا، دائیں بازو کی زوردار ضرب میں نے اس کے پیٹ میں لگائی۔ دوسرے سرے سے اوپر آنے والے اکا دکا مسافروں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم دونوں ٹکرا گئے ہیں۔ اچانک حملے نے اسے بوکھلا دیا اور وہ سیڑھیوں سے پھسلتا اوپر چڑھنے والوں کے قدموں میں ٹک گیا۔ عثمان کے لیے یہ حرکت مضروب سے بھی زیادہ خلاف توقع تھی۔ ابھی تک اسے اپنی آنکھوں پر شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا مسخری کرتا ہے بابا؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے کی سمت دھکیلا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی لیتا چلا گیا۔ جہاں کسی کو اتنی مہلت نصیب نہیں تھی کہ وہ رک کر گرنے والوں کا احوال دریافت کرتا۔ ایک تو یوں بھی کلکتہ کی مرتی مارتی مخلوق صرف اپنے کام سے کام رکھنے کی عادی ہے، دوسرے پاکستانی کمانڈوز کے ہاتھوں ہونے والے قتل۔ اسٹیشن پر ویسے ہی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سنبھل کر چلانے یا لوگوں کو ہماری اصلیت بتانے میں جتنا وقت درکار تھا وہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں، لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا پاتے۔ بجائے سیدھے راستے چلنے کے ہم وہیں سے بائیں طرف کٹے اور سیڑھیوں کے پھیلے ہوئے طلسم ہوش ربا میں کبھی دائیں کبھی بائیں چڑھتے اترتے بالآخر ایک دوسرے پلیٹ فارم پر اتر گئے، جہاں مختلف بھاشاؤں میں ایک ہی فقرے کی تکرار گونج رہی تھی۔ یہاں پاکستانی کمانڈوز موجود ہیں۔ وہ ابھی ابھی دوسرے پلیٹ فارم سے بھاگ کر نکل گئے ہیں۔ گویا اس شخص نے چیخ چیخ کر لوگوں کو ہماری بابت آگاہی دے دی تھی۔ ہماری حالت اب اس شیر جیسی تھی جو ہانکا کرنے والوں کے درمیان پھنس جائے اور جس کے گرد گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہو۔ ہماری پہچان اگر کسی کو یہاں ہو جاتی تب تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے ایک بڑے ہجوم میں گھرے تھے، لیکن لوگوں میں پھیلی افراتفری ہی واحد امید تھی جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے بجائے اس انبوہے کثیر میں پھنسنے کے عثمان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور ہم سامنے کھڑی ٹرین کے ایک ڈبے میں جا گھسے۔ یہ کوئی پیسنجر ٹرین تھی جس میں زیادہ رش نہیں تھا۔ عثمان واقعی اس صورتحال سے بوکھلا گیا تھا اور اپنی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ اس نے ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے بھی کیا۔ جب وہ دروازے میں گھستے ہی میری طرف پلٹا تو اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا کہ یہاں تو پہلے ہی کافی لوگ ہیں، حالانکہ ہمارے پلان کے مطابق ہمیں ایک دوسرے سے آشنائی ظاہر نہیں کرنی تھی۔ میرے پیچھے بھی گاڑی میں سوار ہونے والے 2-3 بنگالی کھڑے تھے۔ چند ثانیے کو تو میری سمجھ میں بھی نہ آیا کہ کیا کروں، لیکن میرے اوسان بحال تھے۔ کیا بولتا ہے بابا؟ سالا اتنا لمبا سفر تو ایسے کٹنے سے رہا۔ ٹھیک ہے، دوسرے ڈبے میں چلو۔ میں نے اسے آنکھ کے اشارے سے واپس آنے کو کہا۔ دوسرے ڈبے میں داخل ہونے سے پہلے اس کا کندھا دبا کر میں نے 2-3 مرتبہ تھپکا اور تسلی دی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ شاید عثمان کو اپنی بوکھلاہٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بڑے عجیب سے انداز سے سر کو ہلا کر کندھے جھٹکے، جیسے یہ کوئی نفسیاتی طریقہ ہو اوسان بحال کرنے کا۔ دوسرے ڈبے میں اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر خواہ میری باتیں کھل گئیں۔ میں نے عثمان کو اپنے سامنے کھڑکی سے لگی اکیلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے دائیں طرف برتھ پر بیٹھے سرداروں کی طرف بڑھ گیا۔ وائے گرو جی دا خالصہ، وائے گرو جی کی فتح، میں نے انہیں مخاطب کیا۔ جواب میں سرداروں نے بھی فتح بلائی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی خیر خیریت جاننے لگے۔ وقت گزاری کا قدرت نے بڑا بہترین بہانہ مہیا کر دیا تھا۔ اس طرح بے تکلفی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو مجھ پر شک کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ عثمان کی البتہ اور بات تھی، لیکن اس نے بھی ہمت پکڑ لی تھی اور وہ کھڑکی کے سامنے اس طرح آڑا ترچھا ہو کر بیٹھا تھا
کہ نہ تو باہر سے دیکھنے پر اس پر صحیح طور سے نظر پڑتی تھی، نہ ہی اندر سے۔ البتہ وہ خود اندر اور باہر ہونے والی صورتحال کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ خیریت گزری کہ گاڑی کی روانگی تک وہاں کوئی چیکنگ پارٹی نہ آئی۔ پھر وسل بجی، جھنڈی لہرائی اور گاڑی نے رینگنا شروع کیا۔ جیسے جیسے گاڑی پلیٹ فارم سے نکل رہی تھی، ہماری جان میں جان آ رہی تھی۔ ہم نے اس سے سفر تو کرنا نہیں تھا، بس ایک حفاظتی اقدام کے تحت اس میں جا گھسے تھے۔ اگر ابھی تک سیکیورٹی والے یہاں تک نہیں پہنچے تھے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ لوگ بے خبر تھے یا انہوں نے گاڑیوں میں تاک جھانک کرنا مناسب نہ جانا ہو۔ کیا شبھ نام ہے اپنا؟ کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے سردار کو یکدم جیسے خیال آیا۔ حالانکہ ہم نے اب تک ایک دوسرے کے گاؤں اور ضلع سے واقفیت حاصل کر لی تھی، میں نے انہیں بتایا تھا کہ کلکتہ میں نیا آیا ہوں۔ امرجیت سنگھ مہاراج جی۔ میرے لہجے کے انکسار نے اسے کچھ زیادہ ہی پھلا دیا تھا۔ کداں آیا؟ اس نے دائیں مونچھ کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے بل دیتے ہوئے پوچھا۔ بس باپو جی کچھ نہ پوچھو۔ میرے لہجے میں ایک زمانے کی یاسیت جھلک رہی تھی۔ گھبرا نہ، بات کر، بابو جی نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ خدا نہ کرے کبھی آپ کو مشرقی پنجاب کی جیل یاترا نصیب ہو۔ اگر کسی جیل میں 100 قیدی ہوں تو ان میں سے کم از کم 70 قتل کے ہوں گے۔ ایک تو سکھ ویسے ہی گرم دماغ کے ہوتے ہیں، پھر بیساکھ میں واڈیوں کے بعد جب ان کی جیب بھی گرم ہو جائے تو ان کا اپنے آپ میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر سال بیساکھی پر پنجاب بھر میں قتل و غارت گری کا ایک طوفان ضرور آتا ہے، اور وہاں کسی کو محض اس بات پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے کھیتوں کے قریب سے کھانستے ہوئے گزرا تھا۔ دشمنی مہاراج جی، میں اکیلا ہی بچا ہوں، ورنہ تو سارا کنبا ہی۔ اور میری آنکھیں چھلک پڑی۔ شو پتر من رکھ، واہ گرو بھلی کرے گا۔ اس نے اٹھ کر مجھے تھپکی دی۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے آنسو پونچھے۔ عثمان ہونقوں کی طرح منہ اٹھائے میری سمت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے یوں گردن ہلائی جیسے اسے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی ہو۔ میرا نام آتما سنگھ ہے پتر۔ میرے ہوتے ہوئے نہ کوئی یہاں تجھے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ وہاں تیرا بال بھی کا ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے یہ بات کہی تھی، اور جب وہ بات کرتا تو اس کے ہمراہی بڑے مؤدب ہو کر اس کی گفتگو سننے لگتے۔ کیا مجال جو کوئی اس کی بات میں مداخلت کرے۔ دھنیہ واد باپو جی، میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھے اپنا ایڈریس سمجھانے لگا۔ وہ کلکتے کا مشہور ٹرانسپورٹر تھا، سورج گڈز ٹرانسپورٹ کا مالک۔ 20 کے قریب اس کے ذاتی ٹرک تھے، اور اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی پیسنجر ٹرین سے آخر کہاں جا رہا ہے؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جس نے میرے ذہن میں کلبلانا شروع کیا۔ مہاراج نے سیالدہ تک جانا تھا۔ ہم نے کہا گاڑی سے ہی چلتے ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے شاید میرے اندر جاگنے والے وسوسوں کو بھانپ لیا تھا۔ دوران گفتگو جب میں نے عثمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے خطرے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں بے بس اپنی جگہ سے چپکا رہا، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ عجیب مخمسے نے آ گھیرا تھا۔ چنگا باپو جی، مجھے ذرا ایک واقف کار کو 1-2 ڈبوں میں تلاش کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پتر آئیں ضرور، میرے اٹھتے اٹھتے سردار آتما سنگھ نے کہہ دیا۔ ست سری اکال جی، میں نمسکار کر کے آگے کھسک گیا۔ ست سری اکال، ان سب نے کورس میں جواب دیا۔ عثمان ڈبے کے ٹوائلٹ سے لگا کھڑا تھا۔ گاڑی ابھی اسٹیشن کی حدود میں تھی۔ مختلف کانٹے بدل کر اسے مختلف لائنوں پر ڈالنے کا عمل کچھ زیادہ ہی سست تھا۔ پچھلے تیسرے ڈبے میں عثمان نے منہ دوسری طرف کیے ہوئے مختصر سی بات کر کے مجھے تفصیلی حالات سے آگاہ کر دیا۔ جس ڈبے کے متعلق اس نے کہا تھا اس میں مکتی باہنی کے آدمی غالباً اس کی تلاش میں داخل ہوئے تھے۔ بڑے مکار لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرین کو محفوظ جان کر ہم اس میں داخل ہوں گے، اور جب کوئی وہاں ہمیں چیک کرنے بھی نہیں آئے گا تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، اور اسی اطمینان کی حالت میں وہ اچانک ہمیں دبوچ لیں گے۔ قوت فیصلہ جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی تم کامیاب رہو گے۔ فوری فیصلہ اور بروقت عمل، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ میرے خضر راہ نے نہا خانہ ذہن سے سر اٹھایا۔ ٹرین کی رفتار اتنی کم تھی کہ لوگ اس میں بآسانی چڑھ اتر رہے تھے۔ میں نے بھی عثمان کا بازو پکڑ کر اسے چلتی ٹرین سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ جہاں اکا دکا لوگ ہی آ جا رہے تھے، زیادہ تر ریلوے کے ملازمین ہی تھے۔ ذرا آگے نظر دوڑائی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ تھوڑی دور پولیس کے جوانوں نے ریلوے لائن کو دونوں اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ اب ٹرین کے آہستہ ہونے کا مطلب بخوبی سمجھ میں آ گیا۔ وہ لوگ اچانک ریڈ کر کے اسے چیک کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح فرار کے 1% امکانات بھی باقی نہیں رہتے تھے۔
दो मुक्ति वाहिनी वालों का अचानक नजर आ जाना ताइद गैबी था और इस अमर का इशारा भी कि वो ज़ात बरहक हमारी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रही थी और ये एतमाद जिस किसी को हासिल हो जाए उसकी मदद पर कायनात का खुदा मौजूद है। उसकी तवानाइयों का आलम क्या होगा, उसके हौसले आकाश की वुस्सतों को न समेटने लगे। मैंने वहां एक तरफ दीवार की ओट में उस्मान को ठहरने का इशारा किया, अपने बाएं हाथ बैतुल खला का बोर्ड पढ़कर जिसके साथ ही सिर्फ रेलवे मुलाजमीन के लिए भी लिखा था, मेरे जहन में एक शानदार मंसूबा तरतीब पा गया। एक बदकिस्मत रेलवे फायरमैन को मैंने उस तरफ जाते देखा था और इर्द गिर्द और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेधड़क उसके ताकुब में बढ़ गया। ए, किधर जाता है तू? उसने एक सिख को देखकर गुस्से से कहा। अपनी बात का जवाब उसे भरपूर दो हत्थड़ की शक्ल में मिला जो मैंने उसके सीने पर मारा था। एक तो कलकत्ते की पैदाइश और फिर रेलवे फायरमैन जिसके फेफड़े पहले ही धुआं निगल निगल कर स्याह हो रहे थे। बेचारे को हाय कहने की फुर्सत नसीब न हुई। बमुश्किल 1 मिनट के बाद उसका जिस्म कपड़ों से बेनियाज हो चुका था, सिर्फ एक जेरे जामा बाकी रह गया था। मैंने बड़े माजरती जज्बात से 100 रुपए का एक नोट उसके जेरे जामा में फंसाया और उसे एक लैट्रिन में डालकर उस्मान को इशारा किया। उसे करीब बुलाकर मैंने फौरन कपड़े तब्दील करने को कहा। चंद लम्हों तक तो वो हैरत से मेरी तरफ देखता रह गया, फिर जैसे बात उसके जहन ने हजम कर ली, वाह अली भाई वाह, उसने बेख्तियार मुझे दाद दी और दूसरे ही लम्हे अपने काम में जुट गया। मैंने उस्मान के कपड़े भी उसी बैतुल खला में फेंक दिए जहां हमारा शिकार इस्तराहत फरमा रहा था। अब उस्मान रेलवे फायरमैन की वर्दी में मलबूस था और मैंने पगड़ी उतार कर उसे पटके की शक्ल में कंधे पर डाल रखा था। शिकार की जेब से बरामद होने वाली 4 मीनार सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर मैंने सुलगा लिया। दूसरा सिगरेट मेरे कान में फंसा था और बाल बिखर कर माथे पर आ गए थे। मैं शक्ल से छुटा हुआ गुंडा दिखाई दे रहा था, पंजाबी गुंडा। हमने बजाय स्टेशन की तरफ मुड़ने के अब रेलवे लाइन के वसी जाल के एक समत नजर आने वाली उस छोटी सी दीवार का रुख किया जिसके परली तरफ स्टेशन की हद खत्म हो जाती थी। हम दोनों साथ साथ खुशगपियां करते चले जा रहे थे। बादियों नजर में यही दिखाई देता था कि मैं इस रेलवे मुलाजिम का कोई दोस्त हूँ और हम दोनों मिलकर कोई गलत किस्म का धंधा जरूर करते हैं, वरना एक रेलवे फायरमैन की एक पंजाबी बदमाश से दोस्ती चे मानीदारत। दीवार के साथ साथ वॉचमैन खड़े थे क्योंकि ये वर्कशॉप का इलाका था और लोहा चोरों की जन्नत। लेकिन मेरा कद काठ और चाल ढाल देखकर किसी ने हमें रोकने या पूछने की जुर्रत न की और हम दोनों आसानी से दीवार फलांग गए। यहाँ खासी गहमा गहमी थी और स्टेशन के अंदर वाली बात अभी तक यहाँ नहीं पहुंची थी। हम एक साइकिल रिक्शे में बैठकर करीबी बाजार की तरफ मुड़ गए जहाँ रेडीमेड कपड़ों की दुकानें भी मौजूद थी। साइकिल रिक्शे में बैठे बैठे मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और दोबारा मुअज़्ज़ज़ सिख का रूप धार लिया। बाजार के कोने में बने टी स्टॉल पर उस्मान को बिठाकर मैं अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी वापसी एक बेहतरीन रेडीमेड सूट के साथ हुई। हमने एक तफरीहगाह का रास्ता लिया जहां चेंज करने के बाद उस्मान जब मेरे सामने आया तो वो रेलवे फायरमैन की बजाय एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर किस्म का बंगाली नजर आ रहा था। उसके बदन पर बेहतरीन सूट और आंखों पर शानदार ऐनक जमी थी। मेरी घड़ी उसकी कलाई पर मुंतकिल हो चुकी थी और शेव करवा कर उसने दाढ़ी से भी निजात पा ली थी। वो एक क्लीन शेव बिजनेसमैन नजर आ रहा था। ब्रीफकेस उसने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसमें एक बड़े बैंक की चेकबुक और भारतीय करेंसी मौजूद थी। ये चीजें भी मैंने अपने पास से मुंतकिल की थी। मैंने वहां से दूर दराज एक मकाम पर बने आला होटल में उसे कमरा लेकर कयाम करने और अगली हिदायत तक वहीं रहने को कहा और खुद उससे अलग हो गया। मुझे सेफ हाउस की फिक्र खाई जा रही थी। मेरा रुख एक प्राइवेट टेलीफोन बूथ की तरफ था और जैसे मैंने अपने दोस्तों से राब्ता कायम किया वहां पहले से मेरे लिए पैगाम मौजूद था। नंबर 2 पर 5 बजे शाम। इस वक्त 4 बज रहे थे। हमारी भाग दौड़ काफी देर तक जारी रही थी। नंबर 2 हमारी एक आरवी का नाम था और ठीक 5 बजे मैं रेलवे बुकिंग ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था जहां मेरे दूसरे साथी ने मुझसे मिलना था। हम दोनों ने एक दूसरे को मखसूस निशानात से शनाख्त करना था क्योंकि हम एक दूसरे के चेहरे से आशना नहीं थे। ये बुकिंग ऑफिस सड़क से जरा हटकर आवाम की सहूलत के लिए तामीर किया गया था। मैं बुकिंग ऑफिस के बरामदे में बेंच पर बैठ गया। मेरी नजरें उस वाहिद दरवाजे की तरफ लगी थीं जो लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए मखसूस था। बमुश्किल 2 ही मिनट गुजरे थे जब मैंने अपने जैसे एक सिख नौजवान को अंदर दाखिल होते हुए देखा। उसने सूट पहना हुआ था
اور شکل سے کسی یونیورسٹی کا طالب علم نظر آ رہا تھا۔ سفید شیشوں کی اینک دیکھ کر بادیوں نظر میں وہ کوئی گیانی قسم کا سکھ دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے علم تھا کہ یہ شیشے ڈمی ہیں۔ اس کے داہنے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں براؤن رنگ کا ایک خاص ٹریڈ مارک والا بریف کیس اس نے تھاما ہوا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے ایک سرسری نظر وہاں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ ہماری نظریں جیسے ہی آپس میں ٹکرائیں، میں وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کو ایک مخصوص انداز سے اب تک 2-3 مرتبہ سر کے گرد گھما لیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹہلتا ہوا میری طرف آ گیا۔ ست سری اکال جی، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ست سری اکال۔ میں نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دائیں ہاتھ میں پہنی ایک خاص انگوٹھی بھی دکھا دی۔ ٹائم کیا ہے مہاراج؟ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی، جوانی کا۔ اس طرح کے 2-4 جملوں کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر خاص رنگ کا ایک رومال نکالا اور اسے خامخواہ ہونٹوں پر پھیرا اور پھر جیب میں ڈال لیا۔ خاصا رش ہے، میرے خیال میں تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ میں نے اس کی طرف فقرہ اچھالا۔ ہاں، کون پاگلوں کی طرح 1.5-2 گھنٹے قطار میں کھڑا رہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور میرے آگے آگے چلنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا تقریباً 20 منٹ تک تعاقب کرتے رہے۔ اس دوران میں نے اسے خاصی گلیاں اور بازار گھما دیے تھے۔ جب ہم دونوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا تو پہل میں نے ہی کی، کیونکہ وہ مجھ سے جونیئر تھا۔ میں نے 2-4 لمبے قدم اٹھائے اور اس کے برابر جا پہنچا۔ بس کرو یار، صبح سے جوتیاں گھسا رہے ہو، میں نے کچھ ایسے انداز سے کہا۔ خامخواہ اس کی ہنسی نکل گئی۔ جیسی آپ کی اچھا، اس نے جھکتے ہوئے کہا اور ہم قریبی ریستوران میں گھس گئے۔ صبح سے مسلسل بھاگ دوڑ نے بھوک چمکا دی تھی۔ رات کی سیاہیاں کلکتے کا چہرہ نوچنے کو تیزی سے اس کی سمت پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بجلی کے کھمبوں سے لٹکتے بلبوں کی بے شمار روشنیاں جھپک جھپک کر انگڑائیاں لے رہی تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خیریت رہی؟ میں نے بیرے کو آرڈر دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک دم خیریت، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ لوگ شاید آپ کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ٹھکانہ ان کی نظر میں ہے۔ جب رات کو مایوس ہو کر وہ چھاپا ماریں گے تو طاقتور ٹائم بام ان کا منتظر ہوگا۔ ویل ڈن، خاصے عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اسے تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو سر۔ وہ انکسار سے جھک گیا۔ تازہ ہدایات اس کے ذریعے مجھے حاصل ہوئی تھی اور اگلے پروگرام سے متعلق تفصیلات کا بھی علم ہوا تھا۔ وہ لوگ چونکہ خاصی دیر سے سرگرم عمل تھے، اس لیے مجھ سے بہت زیادہ باخبر تھے۔ انہوں نے 2-3 خصوصی مقامات نوٹ کر رکھے تھے جہاں مکتی باہنی کے کرتا دھرتا اپنے پروردہ پلوں سمیت قیام کرتے تھے۔ یہ مقامات ایک طرح سے ان کے ہیڈ کوارٹر اور آپریشن روم تھے، جہاں را کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے تھے اور یہیں سے مشن بریف کر کے انہیں مشرقی پاکستان میں دھکیلا جاتا تھا۔ ہم انہیں ان کے منصوبوں سمیت نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ ہم انہیں بتانے آئے تھے کہ انہوں نے ہماری امن پسندی کا غلط مطلب لیا ہے۔ ہم صرف ریشم کی طرح نرم ہی نہیں بلکہ فولاد کی طرح سیسا پلائی دیوار بننا بھی جانتے ہیں۔ کوئی ذکر ہم نے ابھی تک اگر اٹھائی تھی تو یہ کہ لنکا گھر کے بھیدیوں کے ہاتھوں اٹھایا گیا تھا۔ دشمن نے ہمیں اپنے محفوظ قلعوں میں بیٹھ کر للکارا تھا اور ہم اس کی للکار کا جواب دینے یہاں آئے تھے۔ اس کا چیلنج ہم نے جوان مردوں کی طرح قبول کیا تھا۔ یہ نوجوان خاصا ذہین تھا اور اپنے کام کا ماہر بھی۔ اس نے مختصر سی ملاقات میں میری آنکھیں کھول دیں۔ ہمارے پیشے کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اس کے متعلق کوئی جانکاری حاصل نہ کروں۔ وہ کوئی بھی تھا تو اپنا۔ جو کوئی بھی اس کا سائیں تھا، اس نے اس کی سرپرستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ رہا، پھر اگلے روز کا پروگرام دیکھ کر رخصت ہو گیا۔ اب میرے لیے مسئلہ تھا رات گزارنے کا کہ رات کہاں بسر ہو۔ ہوٹل، سرائے، آشرم، مسافر خانہ، کئی پناہ گاہیں تھیں، لیکن میرے ذہن نے ایک اور طرف رہنمائی کی، آتما سنگھ کی طرف۔ وہ ڈیرے دار آدمی تھا اور میری کوئی ادا اسے بھا گئی تھی۔ پھر یہ بھی تو ممکن تھا کہ میرے ذہن نے اس کے متعلق جو نظریہ قائم کیا تھا وہ سچ ہی ثابت ہو۔ میری چھٹی حس نے گیان حاصل کیا تھا کہ وہ شخص وہ نہیں جو ظاہری صورت میں نظر آتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی قسم کی چیز ہے۔ اور اگر یہ بات سچ تھی تو قدرت نے میری ملاقات یوں ہی اس سے نہیں کروائی تھی۔ آتما سنگھ میرے لیے وہ پتا ثابت ہو سکتا تھا جسے پھینک کر میں ہاری ہوئی بازی جیت سکتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔